السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک بہت خوبصورت شہر پشاور میں موجود قلعہ بالا حصار کی۔ فرینڈز، قلعہ بالا حصار پشاور کا سب سے قدیم اور تاریخی مقام ہے۔ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے کہ جتنا پشاور شہر۔ قلعہ کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے۔ اس کی دیواریں پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ قلعہ کی اندرونی دیوار کی بلندی 50 فٹ ہے۔ دوہری دیواروں والے اس قلعے کا کل رقبہ 15.25 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جبکہ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ بنتا ہے۔ ایک پختہ سڑک بل کھاتی ہوئی قلعہ کے اندر تک جاتی ہے۔ پشاور شہر جنوبی ایشیا میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ہندوستان کا گیٹ وے تھا اور ہر نئے حملہ آنے والا حملہ آوروں کا پہلا پڑاؤ تھا۔ اس لیے ہر حملہ آور نے اس قلعہ کو مسمار کیا ہوگا اور ہر مرتبہ یہ از سر نو تعمیر ہوا ہوگا۔ اس قلعہ کا واحد دروازہ ہندوستان کے راستے کے رخ پر ہے۔ ڈاکٹر احمد حسن دانی قلعہ بالا حصار کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 630 میں جب چینی سیاح ہیونگ سانگ نے پشاور کا دورہ کیا تو اس کی جگہ شاہی رہائش گاہ کے متعلق بات کی۔ وہ چینی زبان کے لفظ کن شنگ کو تعریفی کلمات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قلعے کی بلند و بالا دیواروں والا حصہ شاہی رہائش کا سب سے اہم اور خوبصورت مقام ہے۔ ہیونگ سانگ شہر کے علیحدہ حصے کا بھی ذکر کرتا ہے جو قلعہ بند نہیں تھا لیکن حصار شہر کے مرکز میں تھا، جس کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد خندق بنی ہوئی تھی۔ جب غزنی کے امیر سبکتگین نے 988 میں پشاور کو فتح کیا تو اس کے 10,000 گھڑ سواروں کے ساتھ یہاں پڑاؤ کیا۔ سبکتگین اور اس کے گریزن نے یقیناً اس قلعے میں قیام کیا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے 1001 سے 1008 تک پشاور کے ہندو راجاؤں جیپال اور اندپال کو شکست دی۔ ان راجاؤں کی فوجوں نے بھی بالا حصار سے پشاور شہر کا دفاع کیا ہوگا۔ اس وقت یہ شہر دریائے باڑہ کی وجہ سے محفوظ تھا۔ پشاور کی اہمیت کے پیش نظر شہاب الدین غوری نے 1179 میں اس قلعے پر قبضہ کیا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی خود نوشت تذکرہ بابری میں قلعہ بالا حصار کا ذکر کیا ہے۔ وہ باگرام پشاور کے قریب اپنی فوجوں کے اترنے اور شکار کے لیے روانگی کا ذکر کرتا ہے۔ جب مغل بادشاہ ہمایوں نے افغان بادشاہ شیر شاہ سوری سے شکست کھائی تو افغانوں نے قلعہ بالا حصار کو تباہ کر دیا۔ جب ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے اپنا کھویا ہوا تخت دوبارہ حاصل کر لیا تو اس نے کابل سے واپسی پر پشاور میں قیام کیا اور قلعہ بالا حصار کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس نے قلعہ میں ایک بڑا فوجی دستہ تعینات کیا اور ایک ازبک جرنیل سکندر خان کو قلعے کا نگران مقرر کیا۔ پہلی مرتبہ قلعے میں یہاں توپیں نصب کی گئیں۔ طبقات اکبری کے منصف نظام الدین کے مطابق 1585 میں جب قلعہ بالا حصار آتش زدگی سے تباہ ہو گیا، جس میں 1000 کے قریب اونٹوں پر لدا ہوا سامان تجارت بھی ضائع ہو گیا، نادر شاہ درانی نے جب درہ خیبر کے راستے سے ہندوستان پر حملہ کیا تو سب سے پہلے اس نے پشاور کی وادی مغلوں سے چھین لی۔ نادر شاہ نے پشاور میں اپنا گورنر مقرر کیا جس نے قلعہ بالا حصار میں رہائش اختیار کی۔ احمد شاہ ابدالی نے بھی وادی پشاور مغلوں سے چھین لی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے فرزند تیمور ابدالی نے پشاور کو اپنا سرمائی دارالخلافہ بنا لیا۔ اس نے قلعہ بالا حصار میں اپنی رہائش کے لیے محلات تعمیر کروائے اور اپنے حفاظتی دستے کے لیے ایرانی اور تاجک سپاہی بھرتی کیے۔ جب 1779 میں ارباب فیض اللہ خان نے قلعہ بالا حصار پر یلغار کی تو اسی حفاظتی دستے نے تیمور شاہ کی حفاظت کی۔ 1793 میں تیمور شاہ کی وفات کے بعد شاہ زمان سریر آرائے سلطنت ہوا۔ اس کے دور میں سکھ پنجاب پر قابض ہو گئے۔ 1834 میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ پہلے تو سکھوں نے قلعہ بالا حصار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
ہری سنگھ نلوا اور سردار کھڑک سنگھ نے اس قلعہ کی اہمیت کے پیش نظر اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم پر شیر سنگھ نے قلعہ بالا حصار کچی اینٹوں سے بنوایا اور اس قلعے کا نام سمیر گڑھ رکھا۔ سکھوں کے دور کی ایک لوح آج بھی قلعہ بالا حصار کی مرکزی دیوار میں نصب دیکھی جا سکتی ہے۔